آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی ایک بہت بڑی نعمت اور قدرت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر سے جو ہے تمہاری بیویاں بنائیں، اور ان بیویوں سے جو ہے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے پیدا کیے۔ تو پہلے ہم نے جو پہلے آیات کے اندر جو نعمتیں یعنی کہ قدرت کی نشانیاں پڑھی تھیں وہ کائنات کے اندر سے تھی، ارد گرد پھل پھول پودے۔ اب جو ہیں وہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اس میں سے ایک نشانی اللہ نے فرمایا، ایک اہم نعمت کہ تمہارے لیے ہم نے بیویاں بنائی۔ بیویاں بنائی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسلامی طور پر نکاح کا جو ہے وہ تعلق اور رشتہ بنایا، اور نکاح کو انسانی زندگی کی ضرورت بھی بنایا، تاکہ جو ہے وہ پوری انسانوں کی جو نسل ہے وہ شرافت کے اوپر جو ہے قائم ہو، کہ انسانوں کی جو نسلیں پیدا ہوں وہ شریف ہوں، کیونکہ اگر نکاح نہیں ہوگا جہاں پر تو وہاں پھر بے حیائی اور بد کرداری ہوگی، اور بد کرداری سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ شرافت کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتی جس طرح کے ایک شریف ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت کا اشارہ کیا ہے کہ تمہاری بیویوں سے میں نے تمہارا جوڑ بنایا، اور اس کے اندر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر سے مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے، مرد جو ہیں وہ کیا ہے، انسان ہیں، اور عورتیں بھی کیا ہیں، انسان ہیں، تو دونوں کی جنس ہے کہ یعنی دونوں کے دونوں کیا ہیں، انسان ہیں، اور پھر انسان ہونے کے حساب سے تمہیں اپنی بیویوں کے جذبات کا اور ضروریات کا جو ہے، یا ان کی دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا کیا ہوگا، خیال ہوگا، کیونکہ ایک شخص جو ہے دوسری جنس کا ہو، ایک شخص دوسری جنس کا ہو، تو ان کے جذبے، ان کی ضروریات اور ان کی بات، ان کی سوچ، سب کچھ کیا ہوگی، الگ الگ ہوگی۔ جیسے دیکھیں انسان الگ جنس ہے، جنات الگ ہیں، جانور الگ ہیں، فرشتے الگ ہیں، تو اگر اللہ مختلف جنسوں سے جوڑ ہمارے بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا، ہم ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے کبھی بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور جو ہے اس نشانی تم یاد رکھو۔ جی، تو یہ اللہ کی کیا ہے، نشانی ہے کہ تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی، اور پھر فرمایا کہ مطلب کیا ہے کہ ان کی ضروریات، ان کی جذبات کا تم کیا رکھو، خیال رکھو، دکھ درد کا تم خیال رکھو، اور ان کی رعایت کرنا یہ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری، ان کی ذمہ داری اٹھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بیویوں کے بعد جو ہے اولاد کا تذکرہ فرمایا کہ تمہاری بیویوں کے ذریعے سے ہم نے تمہیں اولاد دی، اس اولاد میں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے۔ اب دیکھیے دونوں ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں بنین کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیٹے بھی آ گئے اور بیٹیاں بھی آ گئیں، اور اس کے بعد آیا حفادہ، تمہارے پوتے پیدا کیے، تو خالی پوتے ہی نہیں ہوتے، پوتیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی نسل در نسل اصل میں بتانا یہ مقصود ہے۔ اور پھر دیکھیے جب اولاد ہوتی ہے نا تو ماں اور باپ دونوں ہی اس کا ذریعہ ہوتے ہیں اولاد کا، لیکن اللہ پاک نے اولاد کا جہاں ذکر فرمایا ہے نا تو وہاں پر ماں کا تذکرہ فرمایا ہے، حالانکہ جو ہے دونوں ہی ذریعہ ہیں، دونوں کو ہی اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ ماں کا تذکرہ اولاد کے لیے اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کے اندر سب سے بڑی جو مشقت ہے وہ ماں ہی اٹھاتی ہے، اور اسے پیدائش سے پہلے بھی ماں ہی اٹھاتی ہے، پیدائش کے بعد بھی اس کی تربیت، اس کی نگرانی، اس کے کام کاج جو ہے ماں کی ذمہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اولاد کی نسبت باپ سے زیادہ جو ہے وہ ماں کی طرف کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے ماں اور باپ کے حق میں سے ماں کے حق کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، مقدم کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔
پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کس کا حق ہے، تو فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اللہ نے حقوق میں سے 3 حق جو ہیں وہ ماں کو دیے ہیں، اور ایک حق جو ہے اللہ پاک نے باپ کو عطا کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں تو بھی کسی انسان کو، یعنی کہ مسلمان ہو اولاد اور ماں باپ ہوں کافر، تو اس کافر اولاد کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے ماں باپ سے کیا کرے، وہ ان کا دل دکھائے، ان کی بے ادبی کرے، ان کا ادب احترام نہ کرے، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔ نہیں، کافر ماں باپ بھی ہیں تو ان کے حقوق اللہ نے وہی رکھے ہیں۔ ہاں، ان کی کفر و شرک کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرے گا، ان کی کسی گناہ کی بات کو نہیں مانے گا، لیکن کافر ہونے کے باوجود بھی ان کے ادب اور احترام کے اندر وہ کمی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے یہاں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بیٹے دیے اور پوتے دیے۔ تو اصل مقصد کیا ہے اس کو بیان کرنے کا، کہ اللہ نے جو انسان کے جوڑے بنائے، یعنی کہ نکاح کے ذریعے جو ہے اللہ نے ایک رشتہ جوڑا ہے، تو اس رشتے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پہلے ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر اولاد کا جب جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، تو پھر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ سلسلہ جو ہے دنیا میں بنایا ہے، اور یہی سلسلہ پوری جو ہے مخلوق کے اندر ہے، انسانوں کے اندر ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، لیکن یہی ترتیب ہے۔ اور پھر فرمایا ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق دیا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے اولاد کا تذکرہ فرمانے کے بعد جو ہے رزق کا جو ہے ذکر فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کی بقا کے لیے اور جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خوراک، اس کی غذا ہر طریقے کی اس کو کیا دیے، عطا فرمائیے۔ دیکھیے کل ہم نے دودھ کا اور شہد کا تذکرہ پڑھا تھا اپنے سبق کے اندر، اور اللہ نے دودھ بنایا تاکہ یہ انسانوں کی کیا ہے، سب سے پہلی غذا ہے اور دنیا کی سب سے کامل غذا ہے۔ تو فرمایا کہ جو غذا کی ضرورت بھی اللہ ہی پوری فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرما دیا کہ جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ غذائیں کھاتا ہے اپنی مرضی کی۔ اللہ نے گوشت اور سبزی اور پھل ہر طرح کی چیزیں اس کے کھانے کے لیے کیا کر دی، پیدا کر دی۔ پھر آگے فرمایا، اچھا جہاں بیٹے کا ذکر ہے نا کہ ایک تو بیٹے پیدا کیے اور پھر پوتے پیدا کیے، تو پوتا جو ہے نا حفادہ، عربی کے اندر پوتے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک معنی جو ہوتا ہے خدمت کرنے والا، خدمت گزار، ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کو اولاد کے لیے استعمال کیا ہے، مطلب کیا کہ اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت گزار رہے۔ اصل میں اولاد ہی وہ ہوتی ہے جو دعائیں لیتی ہے، جو حقیقت میں کیا کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، فلا تظلموا، کہ تم فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم نہیں بیان کرو، آگے والی آیت ہے، پس نہیں دیکھیے پیچھے دیکھیے دوبارہ، اسکرین کو باجی آگے کریے گا سلام۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یملک، جو نہیں مالک ہیں، لہم رزقا، جو نہیں مالک ہیں ان کے رزق کے، من السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں تو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہوں کہ تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو اور تمہاری اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے، لیکن تم جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، ما لا یملک لہم، وہ مالک نہیں ہے، وہ قادر ہی نہیں ہے
کہ وہ آسمان سے کچھ پیدا کر سکیں کسی کے لیے، وہ زمین سے کچھ پیدا کر سکیں، وہ ذرہ برابر بھی کسی کے لیے رزق پہنچانے کا یا رزق کو پیدا کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آج نہ مستقبل میں نہ ماضی میں، کبھی ان کو ایسی طاقت نہیں ملی، اور ولا یستطیعون، نہ انہوں نے ایسا کیا، نہ وہ ایسی طاقت رکھیں گے کبھی کہ وہ کچھ کر دیں۔ اور آگے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم نہیں بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کہ تم جو ہے اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو۔ مثالیں مطلب کیا ہے یہاں پر، کہ یہ کہتے تھے اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو یہاں پر مثالیں ہیں جن دو کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مشرکین تھے بت پرست یہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ بادشاہ اپنی دنیا میں حکومت اور نظام کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ کسی سلطنت میں بادشاہ ہو، وہ سارے ملک کو اکیلا نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کے وزیر ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، اس کے افسر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے جو ہے ان کو اختیارات دیتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں صوبے ہیں اور ان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے جو ہے ماتحت ہیں، بہت سارے ایک عملہ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ ملک کا نظام چلاتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ بھی ہے تو اکیلا، لیکن اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑی کائنات، اس کو چلانے کے لیے اللہ کو بھی تو ماتحت کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمارے جو معبود ہیں نا یہ اللہ کے ماتحت ہیں، اسی کے حکم سے کرتے ہیں یہ کام، لیکن یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مثالیں نہیں بیان کرو اللہ کی طاقت کے لیے یہ مثالیں نہیں بیان کرو۔ انسان کو جو ہے ماتحتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو ماتحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہمارے بت ہیں نا، یہ بت جو ہیں یہ ہمیں اللہ سے کیا کر دیتے ہیں، قریب کر دیتے ہیں، کہ مطلب کیا، اللہ تو ہے لیکن وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم جائیں تو جائیں کیسے، اپنی عرضی اپنی درخواست کیسے پیش کریں۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے نیچے کے افسر لوگ وزیر ہوتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے ہم اس بادشاہ تک پہنچتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ تو پھر سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ جو بت ہے نا ہمارے، ہم ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور نظریں پیش کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مثالیں بیان نہ کرو۔ دنیا کا انسان تو کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ براہ راست کسی دنیا کے بادشاہ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے تو فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو ہر وقت ہر انسان کی سنتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سیڑھی بناتے ہیں اس کو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہر وقت ہر مقام پر انسان کی کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں نہ دو اپنی دنیا کی، ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس علم ہے، تمہارے بتوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اس لیے تم ان بتوں کی مثالیں پیش کرنا چھوڑ دو۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بندے کی، عبدا مملوکا، ایک غلام بندے کی، لا يقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا وہ کسی چیز پہ، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک وہ شخص جس کو ہم نے روزی دی، رزقا حسنا، اپنی طرف سے خاصی روزی، فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ خرچ کرتا ہے اس کو چھپ کر اور ظاہر کر کر، هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون،
اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ فرمانے کچھ مثالیں تم دیتے ہو تو ایک مثال اب میں دیتا ہوں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ایک تو وہ شخص ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ فرض کرو ایک غلام ہے، ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے. اور جو آقا ہوتا ہے وہ ہر چیز میں مالک ہوتا ہے، لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. اور آگے اللہ نے فرمایا ایک شخص ہے وہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے، تو جہاں وہ دل چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ظاہری چھپ کر خرچ کرتا ہے، ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے، تو اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں. یعنی ایک غلام ہے جو 1 روپیہ مالک کی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ شخص ہے جو لاکھوں بھی خرچ کر دے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اور اس کے لیے غلام کے لیے 1 روپے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ غلام ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آقا ہے ایک غلام ہے، دنیا میں تم بھی اسے برابر نہیں سمجھتے، یہ سب جو ہیں الگ الگ ہیں. تو جب دنیا کے مالک اور دنیا کے غلام برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تو مالک حقیقی ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، تو وہ مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مخلوق اللہ کی عبادت میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ نے کیا خوب مثال دی ان کو. اور اس کے بعد بیان فرمایا الحمدللہ، تم ساری تعریفوں کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کی اللہ نے مثال 2 مردوں کی، 2 آدمیوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان میں سے ایک ابکم گونگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ نہیں قادر کسی بات پر، کسی چیز پر. وهو كل على مولاه، اور وہ بوجھ ہے اپنے ساتھی کے اوپر. وهو كل على مولاه، اور وہ بوجھ ہے اپنے ساتھی کے اوپر. اینما یوجہ، وہ جس طرف اس کو بھیجے، لا یأتی بخیر، نہیں لائے وہ کچھ بھلائی. هل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف سے. وہو علی صراط مستقیم، اور وہی ہے سیدھی راہ کے اوپر. اللہ نے اب ان مشرکین نے بھی 2 مثالیں دی تھی اللہ کو، اللہ نے بھی یہاں پر ان کو 2 مثالیں دی. ایک تو اوپر والی مثال، اور دوسری مثال اللہ نے دی کہ دیکھو کہ 2 لوگ ہیں، 2 آدمی دنیا کے اندر. ایک تو کیا ہے غلام بھی ہے، ساتھ میں گونگا بھی ہے، اور جو ہے وہ اندھا بھی ہے. گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. گونگا ہے بہرا ہے ہاتھ پیروں سے معذور ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اب اگر ایسا شخص ہے، وہ غلام تو ہے، ایک اس کا آقا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو وہ تو اپنے مالک کے اوپر کیا ہے بوجھ ہے. مالک کو اس کو کھلانا پڑے گا یا تو وہ آزاد کر دے. آزاد اگر نہیں کرتا وہ تو کیا ہے اس کے لیے بوجھ ہی بوجھ ہے. مالک کو ہی سارے کام کیا کرتا ہے اس کو کرنے پڑتے ہیں مالک کو. اور اگر مالک کبھی ایسے شخص کو جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جس کو جو کوئی بات بیان نہیں کر سکتا، جو کسی کی سن نہیں سکتا، اگر مالک اس کو باہر کہیں کام سے بھیج دے تو وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لا سکتا. تو نہ اس کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا کروں، نہ اگر کوئی اسے سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ سنتا نہیں ہے. وہ جب سنتا نہیں ہے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا کہ اسے کیا کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ شخص ہو گیا. دوسرا کون سا شخص ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، بولنے والا ہے، عقل مند ہے، علم بھی ہے اور قوت فیصلہ بھی، سب کچھ جو ہے وہ اچھا کر سکتا ہے. تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ محتاج جو ہے گونگا بہرا اور بولنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو جب یہ لوگ دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک ماں کی اولاد ہے، کوئی بچہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. اب ایب نارمل ہو جاتا ہے، نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا، نہ بول سکتا، الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کتنے ایسے بچے ہیں جو بیٹھ بھی نہیں سکتے بیچارے، ساری زندگی بستر کے اوپر پڑے رہتے ہیں. اب وہ ایسے بچے کیا ہے ماں باپ کا کوئی سہارا نہیں بن سکتے.
لیکن جب تک ان کی زندگی ہے ماں باپ انہیں پالتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اور اولاد کے مقابلے میں وہ ماں باپ کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ بوجھ ہوتے ہیں۔ دوسری اولاد خدمت کرتی ہے، کماتی بھی ہے، لیکن ان کے اوپر صرف خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں اولاد برابر نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو محبت کے اندر تو برابر ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر کہ جس طرح یہ غلام برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ اولاد بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جس راستے کی تعلیم جو ہے تمہیں تمہارے نبی دیتے ہیں، وہ راستہ وہی ہے صراط مستقیم کا، کہ اگر نبی کی نبوت کو تسلیم کر لو گے تو یہ راستہ تمہیں جو ہے وہ جنت تک لے جائے گا، کیونکہ اس صراط مستقیم ہے۔ اگر نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو بھی نہیں مانو گے، اور اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانو گے، کسی چیز کو نہیں مانو گے۔ جب تم کسی کو نہیں مانو گے تو تمہارا راستہ، تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔